یہ جو بیماری ہے، جو نشے کی بیماری ہے، بڑی ظالم بیماری ہے. یہ ماں باپ کو اتنا قریب رہتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی ظالم بیماری ہے. اور وہ جب ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باز آ جائے گا، جبکہ اس سے صرف ایک پکا سگریٹ اور بس یہی نظریہ ہوتا ہے. یعنی یہ حالات ہوتے ہیں. غصہ کرنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے بیکاز یو نیور وانٹ دیم ٹو یوز مور. اور پھر شہزادے ہیں اپنے، یہ جو سوچ ہے نا، یہ اس سے بات بنے گی کہ یہ جو فیملی ممبر ہوتے ہیں یہ شہزادے شہزادیاں ہوتے ہیں بچے. اور اس بات کو اس وقت بھی نہیں بھولنا چاہیے جب آپ کہہ رہے ہو کہ میں بہت غصے میں ہوں، میں بہت ناراض ہوں، میں بہت امبیرسڈ ہوں، میں بہت تنگ ہوں تم سے. ایٹ دی سیم ٹائم جو بیک ڈراپ ہے، اس کو ہم بیک ڈراپ کہتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی چیز پرنٹڈ ہو رہی ہے، آ رہا ہوتا ہے پروگرام، اس کو بیک ڈراپ کہتے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے بات کریں. آپ نے کہنا میں غصے میں ہوں، میں دکھی ہوں، میں تم سے، میں تنگ آ گیا ہوں، لیکن پیچھے بیک ڈراپ میں آپ کے بچے کو نظر آنا چاہیے کہ محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، احترام ہے. اگر آپ یہ کر دیں تو وہ بڑے آرام سے آپ کی بات کو سن لے گا. اگرچہ وہ تنگ بہت کرتا ہے، کبھی کبھی نشے کا وہ تنگ بہت ہوتا ہے. ایکچولی وہ بہت تنگ ہوتا ہے، اس لیے تنگ بہت کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ خوش باش ہو نا، وہ تنگ کر نہیں سکتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ بڑا خوش ہوئے کہ آج میں بڑا خوش ہے، میں آج تنگ کروں گا سارے آنوں؟ کبھی ایسا بندہ ہوا کوئی تنگ ہوتا ہے. اور اس کی جو اوور فلو ہے، اس کی تنگی کی اوور فلو، وہ دوسروں پہ گرتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کادے تو تنگ ہے، مطلب آپ کو بہت سارے لوگوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو بہت زبردست آدمی ہے، تو دیکھو نا ڈپٹی کمشنر ہے، تو نہیں تنگ ہو سکتا، تو آرمی چیف ہے. لیکن غلطیاں انسان کو پھر وہاں تک لے جاتی ہیں جہاں وہ بہت تنگ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو لاسٹ آرمی چیف ہے جاتے جاتے بہت تنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں گمنامی کے اندھیرے میں جا رہا ہوں. ہم صبح جو ڈائریکٹرز میٹنگ تھی اس میں کراچی، لاہور، اسلام آباد سے سارے بات کر رہے، تو ہم ایک ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو 5 اسٹار ہوٹل میں خواتین کمروں میں چادریں تکیے بدلتی ہیں، سامان رکھتی ہیں اٹھاتی ہیں، ٹاول رکھتی ہیں اٹھاتی ہیں، تو وہ خواتین کا جاب یہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں انہوں نے 7 گھنٹے یہی کرنا ہوتا ہے. اور وہ ایک فلور پہ جا رہی ہیں، دوسرے فلور پہ جا رہی ہیں، اتھے چادریں کڈیاں، اتھے بچھائیاں، اتھے یہ کیتا کچھ وہ کیتا، تو شام تک وہ کوئی 20 کلومیٹر پیدل چل لیتی ہیں. تو ان کو جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں؟ کہتے نہیں. یعنی وہ کرتی تھیں ایکسرسائز اور ان کو پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ کر رہی ہیں نا، تو آپ کو ہم نے آبزرو کیا ہے، اٹ از اے ریئل ایکسرسائز، اور اس ایکسرسائز سے آپ کو بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے ان کا جو ایگزامینیشن کیا، ان کے ٹیسٹ کیے، تو ان کو کوئی ہیلتھ بینیفٹس نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب آج سے آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں. اور 3 مہینے بعد جب دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا تو ہیلتھ بینیفٹس سامنے آ گئے. کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بینیفٹس پتہ چل جاتے ہیں اور اس میں موٹیویشن آ جاتی ہے. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو اسکول پہلی دفعہ بھیجنے سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال کے بچے کو ماں بتاتی ہے کہ میں یہ کیا پنگا کرنے لگی ہوں تمہارے ساتھ؟ نہیں نا. ایسے ہی لٹکا کے موڈے تو بچے نو انج لے جا رہے ہیں، یہ ہینگر چ نہیں ٹنگیا ہوندا بچہ. تو وہ بچہ باں باں کری جا رہا ہے، پر ماں دے اتنے جذبہ کیا ہے میرا PhD پتر ہے.